بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل سبق نمبر 2۔ اور ہم خطبہ پڑھ رہے تھے، خطبے کا بس ترجمہ ہی ہے اس لیے وہ میں نے چھوڑ دیا، تو جو مین سبق ہے اس پر آتے ہیں۔ المقدمہ، تو مقدمہ آپ کو پتہ ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے اندر اشارتاً کتاب کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں شروع میں اشارتاً اس کے اندر بیان کر دینا، اس چیز کو مقدمہ کہا جاتا ہے جو کتاب کے شروع میں ہوتا ہے۔ تو مقدمہ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں آج۔ تو لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ فیما المقدمہ فیما یتعلق بحکم جرح الروات و تعدیلہم وما یجب فیہ من التثبت والتحری لقولہم وفعلہم وما یحذر من المبادرۃ الی الجرح بلا ضرورۃ وما لا یجوز من الجرح ونقلہ وما یجوز منہ ولنذکر ذلک فی ایقاظات عدیدۃ ومشتملۃ علی ایمازات سدیدۃ۔ تو فی ایقاظات عدیدۃ یا عدیدۃ اور علی ایمازات سدیدۃ یا سدیدۃ دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب جو ہے اس کا آپ پہلے مفہوم سمجھ لیں۔ کہتا ہے مقدمہ کس چیز کے حوالے سے ہے، تو پہلی چیز بیان کرتے ہیں کہ راویوں پر جرح اور ان کی تعدیل کا جو حکم ہے اس کے متعلق کچھ چیزیں اس مقدمے میں بیان ہوئی ہیں، اور جو چیزیں مطلب راویوں کے حوالے سے ثابت کرنی ہیں اور جن چیزوں میں غور و فکر کرنا ہے، یعنی ان کے اقوال کے حوالے سے یا ان کے افعال کے حوالے سے جو غور و فکر کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ اس کے اقوال کیسے تھے، اس کے افعال کیسے تھے، تو وہ بھی اس مقدمے میں بیان ہوں گی۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ بغیر ضرورت کے کسی پر جرح کرنا یہ جائز نہیں ہے، بغیر ضرورت کے کسی پر جرح کرنے میں جلدی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے بھی بچا جائے، یہ بھی اس مقدمے میں بیان ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جو جرح جائز ہے اور جو نقل کرنا راوی کے بارے میں جو نقل کرنا جائز ہے، اور جو چیز راوی کے بارے میں جو جرح کرنا ناجائز ہے اور راوی کے بارے میں جو چیز نقل کرنا ناجائز ہے وہ چیز بھی اس میں بیان ہوگی۔ اب کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم کچھ تنبیہات پر چند تنبیہات میں یہ ساری چیزیں بیان کریں گے، اور جو تنبیہات صحیح باتوں پر مشتمل ہوں گی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ المقدمہ فیما یتعلق بحکم جرح الروات و تعدیلہم، مقدمہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کا تعلق ہے راویوں کی جرح اور ان کی تعدیل کے حکم کے ساتھ۔ وما یجب فیہ من التثبت والتحری، اور کہتے ہیں جو چیز ضروری ہے، جو چیز واجب ہے اس میں یعنی راویوں کی جرح کرنے میں اور ان کی تعدیل کرنے میں جو چیز واجب ہے، تثبت کے اعتبار سے یعنی کسی چیز کو ثابت کرنا، والتحری اور غور و فکر کرنا، لقولہم وفعلہم ان کے قول کے حوالے سے اور ان کے فعل کے حوالے سے، وما یحذر من المبادرۃ الی الجرح بلا ضرورہ، اور جس چیز سے بچا جائے، دور رہا جائے جلدی کرنے سے، اور اس چیز کے حوالے سے بھی ہے کہ بچا جائے جلدی کرنا الی الجرح جرح کی طرف بلا ضرورت بغیر ضرورت کے جلدی کرنا، جرح کرنے میں جلدی کرنا، اس چیز سے بچا جائے، وہ چیز بھی اس میں بیان ہوگی۔ وما لا یجوز من الجرح ونقلہ، کہتے ہیں جو جرح اور جو جائز نہیں ہے جرح کرنا اور راویوں کے بارے میں جو چیز نقل کرنا جائز نہیں ہے وہ چیز بھی اس مقدمے میں بیان ہوگی۔ وما یجوز منہ، اور جو چیز جو جرح کرنا اور جو نقل کرنا جائز ہے وہ بھی اس میں بیان ہوگی۔ وَلَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي إِيقَاظَاتٍ عَدِيدَةٍ، ان ساری چیزوں کو ہم کچھ تنبیہات میں بیان کریں گے۔ اچھا، ایقاظ بمعنی بیدار ہونا یعنی نیند سے بیدار ہونا، تو یہاں پہ اس سے مراد تنبیہ یعنی کچھ تنبیہات میں ہم ان چیزوں کو بیان کریں گے۔ عدیدۃ کا مطلب کچھ گنتی و شمار شدہ۔ مشتملۃ علی ایمازات سدیدہ، اور کہتے ہیں یہ مشتمل ہوگی ایسے اشاروں پر جو بالکل سیدھے ہوں گے، بالکل صحیح اور رائٹ باتیں ہوں گی، ان پر یہ مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلا ایقاظ کا مطلب تنبیہ۔ پہلی تنبیہ کس حوالے سے ہے؟ فیما لیس بغیبہ، فیما لیس بغیبہ، کہ جو چیزیں ان چیزوں کے حوالے سے جو چیزیں غیبت نہیں ہیں، یعنی غیبت کرنا آپ کو پتہ ہے شرعاً ناجائز عمل ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو جو چیزیں غیبت نہیں ہیں، کون کون سی باتیں غیبت میں نہیں آتی، اس کے حوالے سے پہلا ایقاظ ہے۔
تو اب کہتے ہیں عبارت دیکھیں، ذکر النووی فی ریاض الصالحین والغزالی فی احیاء علوم الدین وغیرہما فی غیرہما ان غیبۃ الرجل حیا ومیتا تباح لغرض شرعی لا یمکن الوصول الیہ الا بها وہی ستہ۔ فرماتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کے اندر اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین کے اندر اور ان دونوں کے علاوہ اور علماء نے ان دونوں کتابوں کے علاوہ وغیرہما فی غیرہما یعنی ان دونوں کے علاوہ اور علماء نے فی غیرہما اور کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ کیا ذکر کیا ہے؟ ان غیبۃ الرجل حیا ومیتا، کہ بے شک آدمی کا غیبت کرنا، غیبت الرجل کہ مرد کی غیبت کرنا، وہ حیا وہ زندہ ہو، ومیتا یا فوت شدہ ہو، تباہ ہو کہتے ہیں جائز ہے، لغرض شرعی شرعی غرض کی وجہ سے، لا یمکن الوصول الیہ الا بها کہ ممکن نہ ہو جس شرعی غرض تک پہنچنا الا بہا مگر اس غیبت کے ذریعے، وہی ستۃ اور وہ 6 چیزیں ہیں، 6 ذریعے ہیں جس میں آپ کو غیبت کرنے کی اجازت ہے۔ الاول التظلم، پہلی صورت التظلم، ظلم آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ ظلم کو آگے بیان کر رہے ہیں، تو اب یہ ظلم کے بارے میں جو آپ پر ظلم کر رہا ہے یہ عیب ہی ہے، لیکن یہ آپ اگر آگے کسی کو بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے۔ کہتے ہیں فیجوز للمظلوم ان یتظلم الی السلطان والقاضی وغیرہما ممن لہ ولایۃ او قدرۃ علی انصافہ من ظالم فیقول فلان ظلمنی کذا۔ پہلی صورت انہوں نے بیان کر دی التظلم، ظلم کے وقت، کہ فیجوز جائز ہے للمظلوم، مظلوم کے لیے کہ ان یتظلم الی السلطان، یہ کہ وہ بیان کرے سلطان کے سامنے یعنی بادشاہ کے سامنے، والقاضی یا قاضی کے سامنے یہ بیان کرے کہ مجھ پہ ظلم ہوا، وغیرہما یا ان دونوں کے علاوہ کسی اور کے سامنے، کس کے سامنے؟ ممن لہ ولایۃ، جس کے پاس کوئی عہدہ ہو، او قدرت یا قدرت ہو، طاقت ہو، علی انصافہ اس پر پیش کرنا، کیا پیش کرنا؟ علی انصافہ اس کو قدرت ہو، کس چیز پر قدرت ہو؟ علی انصافہ انصاف کرنے پر، من ظالمہ ظالم کے حوالے سے، ظالم کے حوالے سے وہ انصاف کرنے پر قادر ہو، فیقول تو پس اس کو وہ یہ کہے فلان ظلمنی کذا، فلاں نے مجھ پر ظلمنی کذا اس طرح کا ظلم کیا ہے۔ تو اب یہ چیزیں ظلم کسی پر ہو رہا ہے تو وہ اگر کسی کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس کو غیبت نہیں کہیں گے۔ یعنی مظلوم کے لیے ظالم کی بات کسی اور کو بتانا تاکہ وہ اس کے ظلم سے نجات دلائے تو یہ غیبت نہیں ہے۔ دوسری بات الثانی الاستعانۃ علی تغییر المنکر ورد العاصی الی الثواب، دوسری کہتے ہیں دوسری کون سی صورت ہے جس میں غیبت جائز ہے؟ الاستعانۃ علی تغییر المنکر، دوسری وہ صورت ہے جس میں کیا ہو؟ الاستعانۃ مدد حاصل کرنا، علی تغییر المنکر برائی کو دور کرنے کے، برائی کو تبدیل کرنے کے لیے کسی سے مدد حاصل کرنا۔ کوئی بندہ برائی میں پڑا ہے اور بندہ کسی کو جا کے کہتا ہے حضرت صاحب یہ بندہ برائی میں ہے، میری مدد کرو تاکہ اس بندے کو ہم برائی سے نکالیں، یہ برائی ہو رہی ہے میری مدد کرو ہم اس برائی کو روکیں۔ تو اب جو بندہ برائی کر رہا ہے اس کا جا کے کسی اور کو بتانا ہے تو غیبت، لیکن یہ ایسی غیبت ہے، یہ غیبت جائز ہے۔ تو کیا الاستعانۃ مدد حاصل کرنا، علی تغییر المنکر منکر کو یعنی برائی کو تبدیل کرنے پر، ورد العاصی الی الصواب اور جو گناہ گار ہے اس کو رد کرنا، اس کو واپس لوٹانا، اس کو لوٹانا کس کی طرف؟ الی الصواب نیکی کی طرف، تو اس صورت میں بھی غیبت کرنا جائز ہے۔ فیقول پس وہ یہ کہے لمن اس شخص سے یرجو جس سے اس کو امید ہو، یرجو منہ جس سے اس کو امید ہو، ازالۃ المنکر برائی کو دور کرنے کا، برائی کو زائل کرنے کا، جس سے اس کو امید ہو کہ یہ فلاں شخص جو ہے برائی کو دور کر سکتا ہے، تو اس کے سامنے اگر وہ کسی برائی کرنے والے کی برائی کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مدد کرو تاکہ اس کی برائی کو دور کر دیں، تو کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ لمن یرجو فیقول پس وہ کہے لمن اس شخص کے لیے یرجو من ہو جس سے اس کو امید ہو، ازالۃ المنکر منکر کے برائی کی دور کرنے کا، زائل کرنے کا، فلان یفعل کذا فزجرہ کہ فلاں جو ہے اس طرح کرتا ہے، فزجرہ اس کو تنبیہ کرو، اس کو سمجھاؤ۔ تو یہ 2 صورتیں ہوگی۔ تیسری صورت الثالث الاستفتاء،
तीसरी सूरत है फतवा तलब करते वक्त फ़यक़ूलु लिल मुफ्ती, मुफ्ती से बंदा ये कहे ज़लमनी अबी बिकदा, मेरे वालिद साहब ने मुझ पे फ़लाँ फ़लाँ तरह का जुल्म किया है। अब है तो ग़ीबत, लेकिन ये ग़ीबत जायज़ है। फ़मा सबील अल खलास मिन्हु, इससे खलासी का कौन सा रास्ता है, इससे छुटकारे का कोई रास्ता बताएं। तो अब इस सूरत में भी ये क्या है, ग़ीबत करना जायज़ है। ये 6 वजह हैं जिसमें से हमने 3 बयान की हैं। इंशाअल्लाह अगली 3 हम फिर बयान करेंगे। अलग़र्ज़ इस मुकदमे के अंदर सबसे पहली बात ये बयान की गई है कि कौन कौन सी सूरतों में ग़ीबत करना जायज़ है, यानी कब कब इंसान के लिए ग़ीबत करने की इजाज़त है। वो सारी बातें इस पहले इकाज़ में बयान हुई हैं। उनमें से 3 बातें हमने बयान की हैं कि भाई 3 बातें ये हैं कि ग़ीबत के जायज़ होने की सूरतें। पहली बात ये कि तग़यीर मुनकर पर इस्तिआनत के लिए और आसी को सवाब दुरुस्तगी की तरफ फेरने के लिए ग़ीबत करना जायज़ है। दूसरा, मज़लूम के लिए जायज़ है कि काजी या सुल्तान के सामने ज़ालिम के जुल्म को बयान करे। तीसरा, फतवा तलब करने के लिए ग़ीबत करना जायज़ है।